أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 53A یعنی 53 میں سبق کا پہلا حصہ یا 53 میں سبق کا پہلا حصہ تلاوت کے دوران رکنے کے قاعدے۔ تلاوت کے دوران رکنے کے قاعدے، اس کا پہلا حصہ ہم پڑھیں گے آج۔ جب بیچ میں تلاوت کر رہے ہوں گے تو کیسے رکیں گے ہم۔ تو اس میں دیکھیں قاعدہ نمبر 1، رول نمبر 1، آخری حرف کو ساکن پڑھیے نیچے دی گئی حالتوں میں۔ جب یہاں پہ زبر، زیر اور پیش یہ والی حرکت، یا کھڑی زیر اور الٹا پیش، دو زیر اور دو پیش، جب یہ آ جائے نا تو یہ اکول ٹو سکون، اکول ٹو سکون ہو جائیں گے، اس کو اس کے برابر کر دیں گے۔ یعنی جب بھی زبر زیر پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش، دو زیر، دو پیش یہ آ جائیں تو یوں مان لیجئے کہ یہاں پہ کیا کریں گے، سکون کریں گے، اس کو سکون کی حالت میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ بچا کیا ہمارے پاس، کھڑا زبر بچا اور دو زبر بچا، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ یعنی کھڑا زبر اور دو زبر کے علاوہ جو بھی حرکت آ جائے وہاں سکون ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ یہ یاد رکھیے۔ تو جیسے ہمارے پاس دہرائیے ذرا، شکر، 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 والعصر، 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 والفتح، خاص خیال رکھا جائے کہ جب ہم اس کو یہ ہو پڑھیں گے نا، یہ ہو تو معنی ڈیفرنٹ ہو جائے گا اس کا، تو یہ فتح ہے، فتح، ٹھیک ہے۔ آ کے درمیان میں فرق ہے، ٹھیک ہے، اندر سے ہوا باہر آ جائے، ہے نا۔ چلیے، والفتح، اب کیا گیا، والفتح، والفتح، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، اور ربی، کھڑی زیر، ربی، ہاں اس کی آخری ہا جو ہے نا وہ لگنا چاہیے کہ ہا ہے، ہا کے ساتھ ادا ہونا، ربی، ہاں، ربی ہی، ایک بار اور، ربی، لہو، لہ، ہاں رکتے وقت، جب بھی رکنا ہوگا، ہے نا، جب بھی کسی لفظ پہ یعنی ان میں سے جو رولز پڑھ رہے ہیں ان میں رکنا ہوگا تو ایسے ہی، چلے پھر سے، لہو، لہ، لہ، اسی طرح مثالیں دو زیر کی لے لیں گے ہم، دو زیر اور دو پیش کی، بنہر، بنہرین، ہاں، بنہر، بنہر، بشر، بشر، بشر۔ نیکسٹ قاعدہ نمبر 2 ہے، رول نمبر 2، آخر میں اگر کھڑا زبر ہو تو ویسے ہی پڑھیں یا پڑھا جائے گا ویسے ہی، ٹھیک ہے۔ جب بھی کھڑا زبر ہو آخر میں
اسی انداز میں اس کو پڑھا جائے گا. تو یہ والی حالتیں غائب ہو گئی. اب صرف یہ والی حالت جب بھی کھڑا زبر کی آ جائے گی اسی حالت میں پڑھیں گے اس کو. اس کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہا تو ہا تو ہے یہ تا نہیں. جی تو اور تا میں فرق ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. والضحى 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 پھر سے والضحى 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 والضحى. ماشاء اللہ. رول نمبر 3، قاعدہ نمبر 3 جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اگر دو زبر آ جائے، دو زبر، ٹھیک ہے، تو دو زبر کو کیا کریں گے ہم کہ اگر آخری لفظ دو زبر پر ختم ہو رہا ہے جی تو اس کو ایک الف یعنی مد کی طرح پڑھیں گے، ذرا پڑھیے. یعنی اس کو بڑھائیں گے ہم. ٹھیک ہے. بالکل جیسے توابن سے توابا، انہو توابا کان توابا، ہے نا، انہو کان توابا. توابا چلیے بسم اللہ. توابن توابا 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 ہدن هدى ہدا هدى ہدا هدى ماءن ماء ماء. ماء. ہاں مطلب جب بھی ایسی حالتیں ہوں گی اس کو اس حالت میں لائیں گے. ٹھیک ہے. اگلی والی حالت میں لائیں گے جہاں پہ ایرو دیا ہے. وہ کیا خلاصہ ہے؟ اگر زبر زیر پیش کھڑا زیر الٹا پیش دو زیر دو پیش ہو تو از اکول ٹو سکون ہو جائیں گے، یعنی جزم کے برابر، جزم یعنی لگا دیں گے آخری حرف پر، یعنی جب رکنا ہے، رکنے کی حالت میں. اگر کھڑا زبر ہو تو اسی حالت میں ویسے ہی پڑھا جائے گا. اگر دو زبر ہو تو دو زبر کو ایک الف سامنے بڑھا دیا جائے گا اور رک جائے گا. توابن سے توابا، احدن سے احدا. ٹھیک ہے. احدن سے احدا. 4 قاعدہ نمبر 4، اگر آخری حرف پر تشدید ہو تو تشدید کے ساتھ رکیے، اس کی حرکت کو مت پڑھیے. جو حرکت ہے آگے اس کو نہیں پڑھنا ہے لیکن تشدید کے ساتھ رک جانا ہے. جیسے چلیے میرے بات دہرائی. المستقر ہے، المستقر المستقر. المستقر پھر سے المستقر. المستقر. ہاں دیکھیے حرکت اگلی لاسٹ والی نہیں پڑھنی. السامری 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 السامری. السامری. ہاں یہاں پہ ذرا یہ سختی ہونی چاہیے ذرا. چلیے آخری. اگر آخری حرف پر میم یا نون ہو تو ان پر تشدید ہو تو غنہ کرتے ہوئے رکیں گے. ٹھیک ہے. غنہ کرتے ہوئے. یہ ہم نے پیچھے بھی رول پڑھا، جب بھی نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. تو یہاں اگر رکنا ہے تو غنہ کے ساتھ رکیں گے اگر نون اور میم پر تشدید ہو. چلیے جیسے الغمی الغم الغم. الغم. کیا ہوگا یہاں پہ؟ یعنی ادغام شفوی ہو گیا، میم ہونٹوں سے مل رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ الغم. الغم. جانن. جانن. ہاں جان. جان. ہاں نون لگنا چاہیے. جان. جان. کافی بار یہ قرآن مجید میں آتا ہے.
اگر آخری حرف میں قلقلہ ہو یا قلقلہ والے حروف ہوں، جیسے قاف، قا، با، جیم، دال، یعنی ان کو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے پچھلے اسباق کے اندر، قطب جد جن کا مجموعہ ہے، اور ان پر تشدید ہو تو سختی کے ساتھ قلقلہ کرتے ہوئے رکیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ ہاں یہاں پہ قلقلہ ہے۔ چلے بسم اللہ، اور کیا ہے؟ جیسے بالحق، بالحق اب یہ کیسے ہوگا؟ بالحق، پھر سے بالحق، بالحق آسان ہو جائے گا۔ چلے بالحج، بالحج ہاں بالحج، بالحج پھر سے بالحج، بالحج ہاں وتب، وتب ہاں وتب، وتب وتب، وتب ہاں تبھی ہم جب رکتے ہیں سورہ لہب کے آخر پر تو وتب کرتے ہیں، ہے نا؟ قلقلہ کی آواز وتب، قلقلہ کی آواز آنی چاہیے۔ جی ماشاءاللہ۔ چلیے کوئز کے طور پر کچھ سوالات لے لیتے ہیں۔ جب کسی لفظ کے آخر میں زبر، زیر یا پیش ہو اور اس پر رکنا ہو تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، سوال سمجھ گئے؟ جب کسی لفظ کے آخر میں زبر، زیر یا پیش ہو اور اس پر رکنا ہو تو کیا کریں گے؟ جزم لگانا، کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو جلدی ساکن کر کے پڑھیں گے، ساکن کر کے اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔ بالکل بالکل، سی پارٹ صحیح جواب ہے آپ کا، درست جواب ہے، اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرن، ماشاءاللہ۔ یعنی حرف سکون تو جزم کو کہتے ہیں، عربی میں سکون کہتے ہیں، لیکن جب جس حرف کے اوپر ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ چلیے، جب کسی لفظ کے آخر میں کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو رکنے کی حالت میں اسے ڈیش ڈیش دیں گے۔ پیش، سکون، زیر، سکون، بی پارٹ، سکون، بی پارٹ۔ جزاک اللہ خیرن، بالکل درست جواب ہے آپ کا، ماشاءاللہ، سکون دیں گے۔ جی بالکل درست جواب ہے، الحمدللہ۔ چلیے آج کا اتنا ہی۔ رب العزت سے، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سے قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔